مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات بڑے ہی پرسکون انداز میں سماعت فرما رہے تھے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے وقت کی تنگی کے پیش نظر بلا کسی تاخیر و تمہید کے میں آپ حضرات کے سامنے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی جو حدیث ہے وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، اس کا کچھ پہلو، اس کا کچھ اثر اور اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں کچھ چیزیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروا دوں، یہ میرا ارادہ ہے۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے تقریر کرنے کے لیے سب سے پہلے جامعہ ہادہ کے طالب علم محمد عامر ابن عظیم کو دعوت دوں کہ بچہ آئے اور تقریر سے تمام سامعین کو مستفید فرمائے۔ محمد عامر ابن عظیم یوں کہتے ہوئے میں پکاروں کہ چلا وہ تیر جو بہتر تیری کمان میں ہے، چلا وہ تیر جو بہتر تیری کمان میں ہے، کسی کی آنکھ کا جادو تیری زبان میں ہے۔ عزیزم محمد عامر ابن عظیم سلمہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله واصحابه اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اس عالم میں بہت ساری چیزیں پیدا کیے اور ان میں اشرف المخلوقات حضرت انسان کو بنایا، اور انسانوں میں سب سے اشرف حضرت انبیاء کرام کو بنایا، اور انبیاء میں سب سے افضل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رہبر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار ایسے ہے کہ ہر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فریفتہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ انگریز کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو چیز ہے وہ کسی کے پاس نہیں۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرو اور اس کو پھیلاؤ اور اس پر چلو۔ محترم حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و سیرت کہاں تک بیان کی جائے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و اخلاق کا مجموعہ ہے۔ اللہ نے قرآن اتارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اس کی تفسیر ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے سے واپس لوٹ رہے تھے، آپ اور آپ کے ساتھی الگ الگ کسی جگہ آرام کے لیے اترے، کپڑے دھو کر سکھائے اور سب آرام کرنے لگے۔ اتنے میں ایک دشمن آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار جو درخت پر لٹکی ہوئی تھی لے کر کھڑا ہو گیا کہ آج محمد کو قتل کرنے کا اچھا موقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور کھڑے ہو گئے۔ اس دشمن نے کہا، بتا محمد اب تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا، اللہ۔ آپ کا جواب سن کر وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ آپ نے تلوار لی اور کہا کہ بتا اب تجھے کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا کہ اب آپ ہی کے رحم و کرم پر ہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا. دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا تھا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیے. یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. ایسے کئی واقعات ہیں جو کتب حدیث میں بھرے پڑے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا, کتنی اذیتیں دی, پھر بھی فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا. محترم حضرات, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و اخلاق کا مطالعہ کرو تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کیسے اخلاق پیش کیے. چنانچہ مورخین نے سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ بھی درج کیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی, جب قریش مکہ نے خانہ کعبہ کو اثر تعمیر کیا, کیونکہ اس کی دیوار سیلاب کی وجہ سے پھٹ گئی تھی. عمارت کی تعمیر میں سب شریک رہے مگر جب حجر اسود نصب کرنے کی باری آئی تو آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا اور یہ اختلاف سخت ہوتا گیا. 4 دن اسی کشمکش میں گزر گئے اور ہر شخص کی خواہش یہ تھی کہ یہ کام میرے ہاتھ سے انجام پائے. بالآخر ابو امیہ بن جعفر جو سب سے بڑے عمر والا اور جہاں دیدہ تھا, اس نے مشورہ دیا کہ کسی کو حکم بنا کر یہ کام پائے تکمیل تک پہنچا جائے. اس کی رائے پر سب نے اتفاق کیا اور یہ بات قرار پذیر ہوئی کہ جو شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا وہی اس کا حکم ہوگا. اگلے روز سب سے پہلے آنے والے شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے دروازہ پر پایا تو ھذا الامین رضینا کے نعرے لگا دیے, یہ امین ہے, ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فراست اور زرکی سے ایک تدبیر کی کہ ایک چادر بچھایا. اس کے بعد اپنے دست مبارک سے پتھر کو چادر پر رکھا اور ہر قبیلے کے سردار کو حکم دیا کہ اس کو اٹھا کر لے چلو. وہ پتھر اس جگہ تک لے جایا گیا جس جگہ اس کو نصب کرنا تھا. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کی جگہ نصب کر دیا. اس طرح وہ جھگڑا ختم ہوا, ورنہ قریش مکہ معمولی بات پر برس جنگیں کیا کرتے تھے. ایک بڑا کام تھا. محترم سامعین, اس واقعے سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح لوگوں کے درمیان جھگڑوں کو مٹایا. اگر آج بھی کوئی شخص کسی قوم کا قائد بنتا ہے تو وہ جناب مدنی تاج مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و اخلاق کا مطالعہ کر کے اس کو عملی جامہ پہنائے. یہ ظلم و زیادتی, یہ خون و خرابہ, یہ دنگا و فساد, یہ زور و ظلم جو آج دیکھنے کو آ رہا ہے, یہ خود بخود مٹ سکتا ہے. اللہ تعالی آپ کو اور مجھے اور دنیا کے تمام انسانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و اخلاق کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنی تقریر کو انہی چند باتوں پہ ختم کرتا ہوں اس شاعر کے ساتھ. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.